الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ تراویح میں ختم قرآن کے موقع پر مٹھائی تقسیم کرنا یا دعوت طعام کا انتظام کرنا، ان کا بندوبست کرنا، یہ جائز ہے یا نہیں، ان کے حوالے سے اکثر لوگ پوچھتے رہتے ہیں۔ تو اس حوالے سے یہ جاننا چاہیے کہ دیکھیں، جو ختم قرآن تراویح میں ہوتا ہے اس میں چند صورتیں ہیں، یعنی اس پر جو لوگ مٹھائیاں وغیرہ تقسیم کرتے ہیں یا کچھ کھانے پینے کا بندوبست کر لیتے ہیں تو اس میں چند صورتیں بنتی ہیں۔ اور پہلی صورت یہ ہے کہ اگر یہ مٹھائی جو منگوائی گئی ہو یا اس طرح دعوت کا انتظام کیا گیا ہو تو یہ اگر عام لوگوں سے پیسے جمع کر کے چندہ کر کے کیا گیا ہو تو یہ ٹھیک نہیں ہے، یعنی اس کا کھانا اور ان پیسوں کا استعمال کر لینا، اس سے مٹھائی منگوانا یہ جائز نہیں ہے، اس لیے کہ ان حالات میں ہو سکتا ہے کہ چند حضرات ایسے ہو کہ وہ طیب خاطر سے پیسے نہ دے رہے ہو، بلکہ وہ یہ سمجھتے ہو کہ دیکھو اگر میں پیسے نہیں دوں گا تو سارے لوگ کہیں گے کہ غریب لوگ تو دے رہے ہیں لیکن اتنا مالدار ہے پھر بھی نہیں دے رہا۔ اسی طرح ان کے ذہن میں یہ بات ہوگی کہ اگرچہ دوسرے لوگ بھی دے رہے ہیں، مجھے نہیں دینے تھے لیکن جو دوسرے لوگ بھی دے رہے ہیں تو چلو میں بھی دے دیتا ہوں، اور اس طرح وہ شرم بھی محسوس کرتے ہیں، تو اس شرم کی بنا پر وہ پیسے دے دیتے ہیں اور اس میں طیب خاطر طیب نفس نہیں رہتا، لہٰذا اس کا استعمال کرنا اور اس سے کھانا پینا یہ جائز نہیں ہے۔ دوسری صورت اس کی یہ ہے کہ اگر اس کو باقاعدہ ایک رسم کے طور پر اختیار کر لیا گیا ہو تو یہ بھی جائز نہیں ہوگا، اس لیے کہ یہ کوئی دینی حکم تو ہے نہیں، شریعت نے اس کا حکم نہیں دیا ہے کہ جب بھی آپ قرآن کریم ختم کرے تو لازماً آپ نے مٹھائی تقسیم کرنی ہے، لازماً آپ نے دعوت طعام کا اہتمام کرنا ہے، اسی طرح شریعت نے کوئی اس کا حکم نہیں دیا۔ البتہ اگر کوئی ایک یا دو آدمی اپنی خوشی سے اور بغیر کسی دباؤ کے قرآن کریم کے ختم پر دوسروں کو مٹھائی کھلاتے ہیں یا کھانا وغیرہ کھلاتے ہیں تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں۔ البتہ ایک اور ضروری امر کی طرف توجہ مبذول کرنا چاہوں گا، وہ یہ کہ جو لوگ طیب خاطر سے مٹھائی یا کھانا کھلاتے ہیں ختم قرآن کے موقع پر تو وہ مسجد میں مٹھائی تقسیم کرتے ہیں یا کھانا کھلاتے ہیں، جس کی وجہ سے مسجد کی انتہائی بے حرمتی ہوتی ہے اور مسجد کے آداب کی خلاف ورزی ہوتی ہے، جو کہ ایک نامناسب اور قابل اصلاح عمل ہے اور اس سے اجتناب کرنا ضروری ہے، اور اس لیے اس کے لیے کسی متبادل جگہ کا انتظام کر لینا چاہیے، اس لیے کہ مسجد تو اللہ کا گھر ہے اور وہ تو صرف عبادت کے لیے ہے، اس میں اس طرح کی چیزیں جس سے مسجد کی بے حرمتی ہوتی ہو یا مسجد کے آداب کی پامالی ہوتی ہو، اس سے اجتناب لازمی ہے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔